بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ متفرقات، یہ چیپٹر نمبر 16 ہے۔ شریف زادیوں سے چھیڑ چھاڑ۔ ایک محترمہ خاتون کا خط۔ محترم السلام علیکم، آپ عورتوں کے حقوق کی بازیابی اور حفاظت کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے اس طبقے کو یقیناً آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، پاکستان میں صرف آپ کی آواز ہے جس نے اس مظلوم طبقے کے حقوق کی حمایت کی ہے۔ اس سے اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس طبقے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ خیال بلکہ عقیدہ ان کے دل میں راسخ کر دیا گیا تھا کہ انسان صرف مرد ہیں، عورتیں کوئی ایسی جنس ہیں جو انسانی سطح سے بہت پست ہیں۔ اس وقت میں آپ کی توجہ معاشرے کی ایک ایسی خرابی کی طرف دلانا چاہتی ہوں جس نے ان بیچاریوں کے لیے ایک مصیبت پیدا کر دی ہے۔ عورتوں نے زندگی کی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا ہے۔ ان کی بچیاں اسکول جاتی ہیں، بڑی لڑکیاں کالجوں میں جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان لڑکوں میں یہ بدتمیزی کی ایسی لہر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ان عورتوں، لڑکیوں اور بچیوں کو چھیڑنے اور ستانے میں بڑی لذت لیتے اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور حیرت اس پر ہے کہ یہ حرکات ایسے گھرانوں کے نوجوانوں کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں جن کی اپنی مائیں اور بہنیں اسی زمرے میں آتی ہیں، جنہیں اس طرح تنگ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کوئی شریف زادی گھر سے باہر نکل کر اپنے آپ کو محفوظ تصور ہی نہیں کر سکتی۔ بچیاں اسکول جانے سے گھبراتی ہیں، لڑکیاں کالج جانے سے ڈرتی ہیں، اور بڑی عورتیں کام کاج کے لیے باہر نکلنے سے جھجکتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جس معاشرے میں حالت یہ ہو جائے کہ اس کی آدھی آبادی اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ پائے، اس معاشرے کا زندہ قوموں میں مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور آدھی آبادی وہ ہو جس کی گود میں آنے والی نسلوں کو پرورش پانا اور تربیت حاصل کرنا ہو، جس ماں کا دل ہر وقت خوف اور ہراس سے کانپتا رہے، جسے ہر مرد سے ہر وقت ڈر محسوس ہوتا رہے، جو اپنے آپ کو کبھی محفوظ تصور نہ کرے۔ جو بچہ اس کی گود میں پرورش پائے گا، اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی، اور آگے چل کر اس کا کیریکٹر کس قسم کا بنے گا؟ حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں تو جب تک وہ خیریت سے گھر واپس نہ آ جائیں دل دھڑکتا رہتا ہے۔ وہ واپس آتی ہیں تو ڈری اور سہمی ہوئی۔ جب وہ بتاتی ہیں کہ راستوں میں بدتمیز لڑکوں نے کس طرح انہیں تنگ کیا تو خون کھولنے لگ جاتا ہے، لیکن خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ اڑوس پڑوس والوں سے بات کیجیے تو ہر ایک یہی مشورہ دے گا کہ لڑکیوں کو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ حیرت ہے کہ اب یہ مشکل کسی ایک کی نہیں رہی، قریب قریب ہر ایک ماں باپ اس کا شاکی ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہر ایک اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ سب اوباش پن کسی سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت ان لوگوں کی طرف سے کرایا جا رہا ہے جو عورتوں کے حقوق کے مخالف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر عورتوں نے تعلیم حاصل کر لی تو یہ اپنے حقوق کی محافظ بن جائیں گی، اس لیے ان کی اسکیم یہ ہے کہ انہیں ڈرا دھمکا کر پھر گھروں کے اندر بند کر دیا جائے۔ میں اس نتیجے پر اس لیے پہنچی ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر راستے میں کوئی اوباش کسی عورت کو چھیڑتا تھا تو دوسرے لوگ اس کی مذمت کرتے تھے، لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ چھیڑنے والے اب یہ کہہ کر چھیڑتے ہیں کہ عورتوں کو باہر نکلنا اسلام کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس خلاف اسلام طریقے کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور راستہ چلنے والے نہ صرف یہ کہ ان کی مذمت نہیں کرتے بلکہ اس قسم کے دو چار فکرے اور بڑھا کر ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس صورتحال کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ براہ کرم اس کے متعلق کچھ کیجئے۔ اب تو پانی سر چڑھایا ہے، ان بیچاریوں کے لیے کوئی گوشہ بھی سکون اور حفاظت کا نہیں رہا۔ وسلام۔ طول اسلام، ہماری محترمہ بہن نے جس خرابی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اس کا ہمیں بھی شدت سے احساس ہے۔ آئے دن اس قسم کی شکایات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت ہجرت کے بعد مدینے پہنچی ہے تو اسے وہاں اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہاں کا اوباش طبقہ مسلمان شریف زادیوں کو راستے میں تنگ کرتا تھا، اور جب ان سے باز پرس کی جاتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ ان کی اتمام حجت کے لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. 33-59 اے نبی تم اپنی عورتوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے جلباب اوڑھ لیا کریں، یہ اس لیے مناسب ہے کہ وہ جانی پہچانی جائیں اور شریر طبقہ انہیں تنگ نہ کرے۔ جلباب اوور کوٹ کی قسم کا کپڑا ہوتا تھا جسے عام لباس کے اوپر پہن لیا جاتا تھا، جیسے آج کل نرسیں یا ڈاکٹر پہنتے ہیں۔ یہ حفاظتی تدبیر تھی جسے قرآن نے اس ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ لیکن اگر وہ لوگ اس پر بھی عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئیں تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن کریم نے کہا یہ سوال ایسا نہیں ہے جسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے، یہ معاشرے کا بہت اہم سوال ہے اور اس کا مؤثر حل نہایت ضروری فرمایا۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، اگر مدینہ کے منافق یعنی وہ لوگ جو بظاہر بڑے شریف نظر آتے ہیں لیکن ان کی نیتیں سخت خراب ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، وہ شریف زادیوں کو تنگ کرتے ہیں اور پھر ان کے متعلق ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں جن سے ان کی عزت پر حرف آ جائے، اگر یہ لوگ اس حفاظتی تدبیر کے باوجود اپنی حرکات سے باز نہ آئیں، لنغرينك بهم، یہ نہیں کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جو جی میں آئے کرتے پھریں، بالکل نہیں۔ اس طرح تو یہ لوگ شریف زادیوں کا باہر نکلنا محال کر دیں گے۔ تم اٹھو اور اس طرح ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ ان کا اس شہر میں رہنا محال ہو جائے، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، یا تو یہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور اگر یہاں رہیں تو انہیں حقوق کے شہریت سے محروم کر دیا جائے، ملعونین، اور اگر وہ اس پر بھی باز نہ آئے تو أينما ثقفوا أخذوا وہ جہاں بھی ہوں انہیں گرفتار کیا جائے۔ وقتلوا تقتيلا. 33/61 اور 60 اور ان کا خوب قتل کیا جائے۔ آپ نے غور کیا قرآن کریم نے شریف زادیوں کے تنگ کرنے اور ان کے متعلق غلط افواہیں پھیلانے کو کس قدر سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اس نے سزائے موت یا تو جرم قتل عمد کے لیے مقرر کیے اور یا مملکت کے خلاف بغاوت کے لیے، لیکن یہاں اس نے قتلو تقتیلا کہہ کر اس جرم کو ان جرائم سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ قرآن کریم عورتوں کی حفاظت کو انسانی جان اور مملکت کی حفاظت سے کم اہمیت نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں عورت اپنے آپ کو محفوظ نہ تصور کرے تو اس معاشرے کا توازن ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن معاشرے کا منتہا جسے حضور کے ہاتھوں متشکل ہونا تھا یہ بتایا کہ ایک عورت یمن سے شام تک تنہا سفر کرے گی اور اسے کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہوگا، یعنی حسن معاشرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں عورت کسی جگہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ محسوس کرے۔ یہ ہے اس مرض کا وہ علاج جسے قرآن کریم نے تجویز کیا تھا، اور یہ علاج وقتی اور ہنگامی نہیں تھا، اور قرآن نے مندرجہ بالا آیات کے بعد کہا کہ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. 33/61 خدا کا یہ فیصلہ اور قانون نیا نہیں ہے، ایسے واقعات اقوام گزشتہ میں بھی ہوتے رہے ہیں، وہاں بھی خدا نے یہی قانون دیا تھا، اب تمہیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب بھی اس قسم کے واقعات سامنے آئیں خدا کے اس قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خدا کا وہ قانون ہے جس میں تو کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یہ اس کا غیر متبدل قانون ہے۔ جب اور جہاں بھی ایسی صورت پیدا ہو تو اس قانون پر عمل کیا جائے۔ آپ قرآن کریم کے اس قانون کی مختلف شقوں پر غور کیجیے، بات صاف ہو جائے گی۔ جہاں تک اس پہچان کا تعلق ہے کہ یہ لڑکیاں شریف زادیاں ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے آج کل کسی امتیازی نشان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول میں جانے والی بچیوں اور کالج میں جانے والی لڑکیوں کے متعلق کسے دھوکہ لگ سکتا ہے کہ وہ شریف زادیاں نہیں ہیں؟ اس لیے جو بدماش طبقہ انہیں راستوں میں تنگ کرتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ شریف زادیاں ہیں یا اوباش لڑکیاں۔ قرآن کریم نے پہلی حفاظتی تدبیر یہ بتائی ہے کہ ایسے بدماش عنصر کے خلاف پورے کا پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہو، لوگ اس طرح ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ ان کا جینا حرام ہو جائے، یا وہ اپنی ان حرکات سے باز آ جائیں اور یا شہر بلکہ ملک چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائیں۔
یہ ہے سب سے پہلا مؤثر قدم جسے قرآن نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تجویز کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کی ضمیر کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا جائے، ان کے دل میں ان حرکات کے خلاف جذبات مذمت بیدار کیے جائیں، تاکہ باہر نکلنے والی لڑکیاں اور عورتیں اسے محسوس کریں کہ بدماش عنصر کو چھوڑ کر ہر راہ رو ان کی عزت کا محافظ اور ان کی ناموس کا پاسبان ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہر شہر اور ہر بستی میں یونین کونسلیں موجود ہیں۔ اگر ہر کونسل اپنے علاقے کا ذمہ لے لے کہ اس میں اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہونے پائے تو معاشرہ اس فتنے سے پاک ہو جائے۔ علاوہ بری اس سلسلے میں ملک میں عام پروپیگنڈا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں بچوں کے اغوا کے سلسلے میں رائے عامہ کو بیدار کرنے کے سلسلے میں پروپیگنڈا کی ایک مہم شروع ہوئی تھی، اس طرح اس مقصد کے لیے بھی ایک مہم شروع کی جائے اور اسے اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک معاشرے سے اس خرابی کا کلیتاً استحصال نہ ہو جائے۔ یہاں تک افراد کے کرنے کا کام ہے، اس سے آگے قانون کی باری آتی ہے۔ ملک میں ایسا واضح قانون ہونا چاہیے کہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہو اسے پہلی مرتبہ یہ سزا دی جائے کہ اسے حقوق شہریت سے محروم کر دیا جائے۔ اگر وہ اس پر بھی باز نہ آئے تو اس کے وارنٹ بلا ضمانت جاری کیے جائیں اور مجرم ثابت ہونے پر اسے کوڑوں کی سزا دی جائے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم نے پاک دمن عورتوں کے خلاف الزام تراشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے اور عادی مجرم کو سزائے موت دی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کا اولین فریضہ ملک میں امن قائم رکھنا ہے۔ قیام امن کے معنی یہ ہے کہ ہر فرد معاشرہ اپنی جان، مال، عزت کو ہر وقت محفوظ سمجھے اور ملک میں بلا خوف و خطر نقل و حرکت کر سکے۔ جو لوگ حکومت کے اس بنیادی فریضے کی سر انجام دہی کے راستے میں حائل ہوں اور ملک کی حالت امن کو خوف میں بدلنے کے درپے، انہیں سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے عورتوں کو تنگ کرنے والوں کے خلاف اس قدر سخت اقدامات کی تاکید کی ہے اور اسے خدا کا غیر متبدل قانون قرار دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ارباب حل و عقد اس طرف ضرور توجہ دیں گے، لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، قانونی اقدامات سے پہلے یہ کام انفرادی طور پر معاشرے میں شروع ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر فرد معاشرہ ہر عورت اور لڑکی کی عزت کو خود اپنی بہن اور بیٹی کی عزت سمجھے اور فتنہ پرور عناصر سے ان کی حفاظت ایسے ہی کرے جس طرح وہ اپنی ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں رائے عامہ کا بیدار کیا جانا اشد ضروری ہے۔ کیا ہم توقع کریں کہ ملک کے اخبارات اس باب میں قدم اٹھائیں گے، یا وہ اسی مشغلے میں مصروف رہیں گے کہ اس قسم کے واقعات کی خبروں کو نمک مرچ لگا کر اور اس طرح انہیں سنسنی خیز بنا کر شائع کریں اور یوں قوم کی معصوم بیٹیوں کی ناموس کی تشہیر کرتے رہیں، اور کبھی اتنا سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہ کریں کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ 1964 عیسوی۔ شریف زادیوں سے چھیڑ چھاڑ۔ سابقہ فروری کے طلوع اسلام میں ہم نے ایک محترمہ خاتون کا خط شائع کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں یہ وبا عام ہو رہی ہے کہ قوم کے نوجوان لڑکے گزرگاہوں پر شریف زادیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس پر انتہائی رنج و تعصب کا اظہار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس قسم کے بدنہاد فتنہ پرور لوگوں کو عبرت و آموز سزائیں دی جائیں۔ اس پر ہمیں بزم خیش دیندار طبقے کی طرف سے کئی خط موصول ہوئے، ان میں سے ایک کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ طلوع اسلام ملک میں بے حیائی پھیلانے کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ان عورتوں اور جوان لڑکیوں سے کہتا کہ تم گھروں سے باہر کیوں نکلتی ہو، اندر کیوں نہیں بیٹھتی، اس نے الٹا ان لڑکوں کو کوسنا شروع کر دیا اور اس طرح ان باہر پھرنے والیوں کی حوصلہ افزائی کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ طلوع اسلام نے جو کچھ کہا تھا اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، خدا کا حکم پیش کیا تھا۔ خدا نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ ان فتنہ پرور منافقین کی تمام حجت کے لیے
اپنی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر ایک کپڑا اور لیا کریں، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ عورت آوارہ ہے یا شریف ذاتی، اور اگر اس کے بعد یہ ان حرکات سے باز نہ آئیں تو انہیں سخت سزا دی جائے، جس میں سزائے قتل بھی شامل ہے۔ دیکھیے 33/59 اور 60۔ افسوس ہے کہ ہمارے یہ معترض حضرات نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھے، ورنہ یہ ضرور اللہ میاں سے کہتے کہ معاذ اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے تو یہ عورتیں اور بے باک ہو جائیں گی۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ گھروں سے باہر نہ نکلا کریں، اور ان چھیڑ چھاڑ کرنے والوں سے کہتے کہ شاباش، تم بہت بڑا کام کر رہے ہو۔ اگر یہ عورتیں پھر باہر نکلیں تو انہیں ایسا تنگ کرو کہ دوبارہ باہر آنے کا نام نہ لیں۔ اس کار خیر کا بہت بڑا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی قسم کا وہ طبقہ تھا جو رسول اللہ سے کہا کرتا تھا کہ ائت بقرآن غیر هذا او بدل۔ 10/15 یہ قرآن ہماری منشا کے مطابق تعلیم نہیں دیتا، اس کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ، یا اس کے فلاں فلاں مقام میں ہماری حسب منشا تبدیلی کر دو، پھر ہم اسے مانیں گے۔ طلوع اسلام کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ قرآن کریم کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرتا ہے، قرآن کا وہ مفہوم پیش نہیں کرتا جو لوگوں کی منشا کے مطابق وضع کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ عورتوں کو گھروں میں بند رکھنا قرآن کریم نے ایک جرم کی سزا کے طور پر تجویز کیا ہے۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ عورتیں گھروں سے باہر ہی نہ نکلیں تو یہ کیوں کہا جاتا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ 24/31-30 مومن مردوں اور عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وہ جو سورہ احزاب میں نبی کی عورتوں سے کہا گیا تھا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گھروں میں بند رہیں، باہر نکلیں ہی نہیں۔ ان الفاظ کی تشریح اگلے الفاظ نے کر دی جہاں کہا گیا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا حال تھا کہ وہ مردوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے اپنی آرائش و زبائش کی نمود و نمائش کرتی پھرتی تھی، وہ کچھ نہ کریں۔ لہٰذا قرآن کی روح سے عورتوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ گھروں کے اندر بند رہیں۔ پابند مسکن رکھنا تو ایک جرم کی سزا ہے، وہ کام کاج کے لیے مردوں کی طرح باہر آ سکتی ہیں، البتہ انہیں اس سے روکا گیا ہے کہ وہ زیب و زینت کی نمائش یا حسن کی نمود کرتی پھریں۔ عورتوں کو چھیڑنا اور تنگ کرنا سنگین جرم ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرنے والوں کو اسے روکیں، اور اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہ آئیں تو انہیں سخت سزا دیں۔ مسلمانوں کے حرم۔ ایک صالح نوجوان جو حال ہی میں یورپ اور امریکہ وغیرہ کے سفر سے واپس آئے ہیں ایک نہایت نازک سوال دریافت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مغربی ممالک میں جہاں بھی پہنچا اس سے سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ تمہارے حرم کتنے ہیں۔ حرم سے ان کی مراد ہوتی ہے بیویوں کا ریوڑ اور لونڈیوں کی پوری کھیپ۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے متعلق ان کا احساس یہ ہے کہ ان میں من حیث القوم جنسی جذبہ بڑا قوی اور شدید ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ خود اس کی شہادت بہم پہنچاتی ہے۔ خواہ وہ پہلی تاریخ ہو یا خود ہمارے زمانے کی تاریخ، قرآن کریم نے زنا کی سخت سزا مقرر کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں زنا ایسا عام ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اس معاملے میں بڑا بدنام ہے۔ یورپ میں آج کل جنسی جذبے کی جو شدت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہاں زنا کو سوائے بالجبر کے معیوب ہی خیال نہیں کیا جاتا، لیکن جس قوم میں زنا کو اس قدر معیوب خیال کیا جاتا ہو، ان میں جنسی جذبے کی شدت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ طلوع اسلام۔ جنسی جذبے کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھوک یا پیاس کی طرح از خود بیدار نہیں ہوتا، اسے انسان اپنے خیالات سے بیدار کرتا ہے، اور اس کے لیے جس قدر زیادہ مواقع ممکن نظر آئیں اسی قدر زیادہ خیال اس کی طرف جاتا ہے، اور اسی نسبت سے بیدار بھی ہوتا ہے۔ سوال جائز یا ناجائز کا نہیں ہے،
نفسیاتی طور پر سوال مواقع اپرچونیٹیز کے کم یا زیادہ ہونے کا ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ جس حلقے کو محرم پروہیبیٹڈ ایریا تصور کیا جاتا ہے، یعنی جن عورتوں یا مردوں سے نکاح حرام ہوتا ہے، اس میں جنسی جذبے کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ کے حلقے میں انسان دن رات پھرتا رہے، جنسی جذبے کا تصور تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے زنا کو سنگین ترین جرم اور معیوب ترین حرکت قرار دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا تھا کہ محارم کا دائرہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ مثلا مسلمان مردوں کے لیے تمام غیر مسلم عورتیں بجز اہل کتاب کی عورتوں کے محرمات کی فہرست میں داخل، اور مسلمان عورتوں کے لیے تمام غیر مسلم مرد محارم کے دائرے کے اندر۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمان مرد کفار و مشرکین کی عورتوں کے ازدحام میں دن رات پھرتا رہے۔ چونکہ اس سے نکاح حرام ہے، اس لیے اس کے دل میں ان کی طرف سے جنسی جذبے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ وہ سب اس کے نزدیک ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے برابر ہوں گی۔ قرآن کریم نے اس ایک حکم سے ان غیر مسلم عورتوں کو مسلمانوں کی طرف سے کس طرح یکسر محفوظ اور معمون کر دیا کہ یہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کے نزدیک دنیا کے تمام غیر مسلم مرد بھائیوں اور بیٹوں کی مانند ہوں گے۔ اب لیجئے وہ حلقہ جس کے اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ اس میں قرآن کریم نے وحدت زوج، مونوگیمی کو عام اصول قرار دے کر شادی کے بعد دنیا بھر کی عورتوں کو محرکات کی فہرست میں داخل کر دیا۔ یعنی جب ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو چونکہ اس کی موجودگی میں وہ بجز ہنگامی حالات کے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے جب تک وہ عورت زندہ یا اس کے نکاح میں ہے دنیا کی تمام عورتیں اس پر حرام ہو گئیں۔ اسی طرح وہ مرد بھی باقی عورتوں کے نزدیک باپ اور بیٹے کی طرح ہو گیا۔ اسے کسی اور عورت سے یا کسی عورت کو اس سے شادی کا خیال اسی صورت میں آ سکتا ہے جب اس کی پہلی بیوی مر جائے یا ان میں طلاق ہو جائے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم نے جنسی جذبے کی تسکین کے مواقع کو کم از کم حد تک سکیڑ کر کس طرح اس جذبے کی بیداری کے نفسیاتی محرکات کو سمٹا دیا۔ زنا حرام اور ایک عورت سے شادی کر لینے کے بعد اس کی موجودگی میں دنیا کی ہر عورت سے نکاح ناجائز، بجز ان خصوصی حالات کے جن کا ذکر آگے چل کر آتا ہے۔ یہ سب محرکات کی صف میں چلی گئی ہیں۔ اس طرح تمام شادی شدہ مسلمان مرد دنیا بھر کی عورتوں کے نزدیک محرم کی صف میں آ گئے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ زنا کو تو حرام سمجھا، لیکن جنسی جذبے کی تسکین کے مواقع کو عام کر دیا۔ قرآن کریم نے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کی اجازت صرف ان استثنائی صورتوں میں دی تھی جب معاشرے میں عورتوں اور یتیم بچوں کی کفالت اور حفاظت کا سوال لانی حل مسئلہ بن جائے۔ انہوں نے اسے عام اجازت دے کر شادی ہو جانے کے بعد بھی باقی ماندہ عورتوں کو محرم نہ رہنے دیا، نہ ہی باقی عورتوں نے اس مرد کو محرم سمجھا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ہر مرد کو چھٹی مل گئی کہ وہ جس عورت کا خیال چاہے جی میں لے آئے اور سوچتا رہے کہ اس سے شادی کی کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہر عورت یہ خیال کرتی رہے کہ اس کے نکاح میں جانے کی کیا شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ چونکہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، جنسی جذبے کی بیداری خیالات سے ہوتی ہے۔ اس سے اس قوم میں اس جذبے کی مسلسل بیداری کی راہیں کھل گئیں۔ پھر چونکہ مرد کو اس کا بھی اختیار مطلق دے دیا گیا کہ وہ جس وقت جی چاہے بغیر کوئی وجہ بتائے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس لیے 4 تک کی تحدید بھی اس کے راستے میں حائل نہ ہو سکی۔ 4 بیویوں کے بعد بھی اس کے لیے اور عورتوں سے نکاح کر لینے کا راستہ کھول دیا گیا، یعنی ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آنے سے۔ اس سے آگے بڑھیے تو لونڈیوں کو حرم میں داخل کرنے لگے، حالانکہ قرآن کریم نے غلاموں اور لونڈیوں کا تصور تک مٹا دیا تھا۔ کبھی دشمن کی قید کردہ عورتیں بطور لونڈیاں اور کبھی بازار میں بکتی ہوئی عورتیں
اور چونکہ لونڈیوں کی تعداد پر بھی حد بندی نہ تھی، اس لیے اس سے جنسی جذبے کے اشتعال کی جو صورت پیدا ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر بدقسمتی سے ہماری قوم میں جنسی جذبے کی بیداری اس افراط اور شدت سے پائی جاتی ہے۔ آپ زنا اور مبادیات زنا کو جرم اور معیوب حرکت قرار دے کر وحدت زوج کے قانون کو بجز ہنگامی حالات کے اصول بنا دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ جنسی جذبات میں کس قدر سکون اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں عام عورتوں اور مردوں کے تعلقات کا وہ مسئلہ جس نے اس وقت قوم کو اس قدر مضطرب و پریشان کر رکھا ہے، اس کا حل بھی کس طرح خود بخود مل جاتا ہے۔ مسلمان مرد کے ہاتھوں تو دنیا کی ہر عورت اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن زنا اور مبادیات زنا اس کے نزدیک انتہائی معیوب افعال و جرائم ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو جب تک اس کی بیوی موجود ہے وہ عام حالات میں کسی عورت کے متعلق جنسی خیال تک بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ وہ سب محرمات کی صف میں داخل ہیں۔ جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک سمیٹ دینے سے اتنا ہی نہیں ہوتا کہ معاشرے میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ قوم زندگی کی خوشگواریوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ مغرب کا مشہور ماہر جنسیات جے ڈی اونون اس ضمن میں لکھتا ہے، کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی ہر نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود نہ کر دیں۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو جس میں جنسی اختلاط کے مواقع کو قلیل ترین حد تک محدود کر دیا جائے مسلسل آگے بڑھتی جائے تو وہ شاندار روایت کی حامل بن جائے گی۔ 1964 امتناع شراب کا حکم۔ اخبارات میں شائع شدہ ایک خبر سے معلوم ہوا ہے کہ اسلامی مشاورتی کونسل نے حکومت کو اپنی رائے سے مطلع کیا ہے کہ اسلام میں شراب واقعی ممنوع ہے۔ معلوم نہیں کونسل بیچاری کو اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کس قدر کوہکنی اور ہارا شگافی کرنی پڑی ہوگی۔ بہرحال مقام تشکر ہے کہ ان کی محنت ٹھکانے لگی اور انہیں بالآخر بالتحقیق معلوم ہو گیا کہ اسلام میں شراب ممنوع ہے۔ اصل میں قصور مشاورتی کونسل کا بھی نہیں ہے۔ جب کسی معاملے کے متعلق استفسار یا استصواب کیا جائے تو انہیں اس کے جواب میں اپنی رائے دینی ہی ہوگی۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ ایسا تھا جس کے لیے اس تحقیق کی ضرورت پڑتی کہ اسلام میں شراب ممنوع ہے یا نہیں ہے؟ نہ پینے والے تو ایک طرف، جو مسلمان بدقسمتی سے شراب پیتے ہیں انہیں بھی اس کا علم بلکہ اقرار ہوتا ہے کہ شراب ممنوع ہے۔ اصل میں طے کرنے کی بات اور تھی، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بات طے بھی کی گئی ہے یا نہیں۔ شراب کے متعلق زیر غور مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں اس کا استعمال قانوناً ممنوع قرار دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب اسے قانوناً ممنوع قرار دیا جائے گا تو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھی دی جائے گی۔ جب کسی چیز کو قانون کے دائرے میں لایا جائے تو قانون کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بلکہ یہ اس کا اولین تقاضا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ممنوع قرار دیا جائے اس کے متعلق متعین طور پر بتائے کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، یعنی اس چیز کی تعریف ڈیفینیشن دی جائے۔ لہذا قانون نافذ کرتے وقت اس بات کی صراحت ضروری ہوگی کہ شراب جسے قانوناً ممنوع قرار دیا جا رہا ہے کس چیز کو کہتے ہیں۔ بظاہر یہ بات کچھ مضحکہ انگیز سی دکھائی دیتی ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ شراب کسے کہتے ہیں۔ کہہ دیا جائے کہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ شراب کسے کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو قانون کی باریکیوں سے واقفیت وہ جانتے ہیں کہ اس بات کے تعین کے بغیر قانون ناقص رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ بیئر کے متعلق کہہ دیتے ہیں کوئی شراب نہیں ہے، اور خود ہمارے ہاں یہ مسئلہ شروع سے زیر بحث چلا رہا ہے کہ نبیذ شراب خمر میں داخل ہے یا نہیں۔ بنا بنی اس کا تعین ضروری ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مشاورتی کونسل نے اس کی بابت بھی کوئی رائے دی ہے یا نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس باب میں ڈاکٹروں کی رائے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔
دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، ہم اس حقیقت کو دہرانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں شراب ممنوع ہے اور اسلامی معاشرے میں اس کا استعمال قانوناً ممنوع ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن حالات میں ہمارا معاشرہ اس وقت گرفتار ہے، اس میں اس قانون کو نافذ کس طریقے سے کیا جائے؟ یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس حکم سے زیادہ کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں کہ اسلام نے جس شے کو ممنوع قرار دیا ہے اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ قانون کی ضرورت ان لوگوں کے لیے پڑتی ہے جو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ایسے کاموں سے باز نہیں آتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے قانون کس انداز سے نافذ کیا جائے کہ اس پر واقعی عمل ہونا شروع ہو جائے اور وہ لوگ شراب کے استعمال سے باز آ جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو خدشہ یہ ہے کہ اس قانون کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس وقت کئی ایک دیگر قوانین کا ہو رہا ہے۔ رشوت، چور بازاری، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ وغیرہ قانوناً منع ہے، لیکن یہ سب کھلے بندوں ہوتا ہے اور قانون بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک چیز کہی ہے کتاب، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بتائی ہے حکمت۔ کتاب کے معنی قانون اور حکمت کے معنی ہیں اس قانون کی غرض و غایت، اس کے مقاصد اور مسئلے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے فوائد اور اس کی خلاف ورزی کے نقصانات۔ اس نے جس قانون کی پابندی کرانی ہوتی ہے وہ اس کی حکمت کو اس انداز سے عام اور دل نشین کراتا ہے کہ انسان عقل و بصیرت کی روح سے ریشنلی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس قانون کی پابندی واقعی اس کے فائدے کے لیے ہے۔ اس طرح اس کے دل میں اس قانون کا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس قانون کی خلاف ورزی وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اصلاح یا روک تھام سزا کے ذریعے خواہ وہ صرف تعدیب ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو کرائی جاتی ہے۔ قانون کے نفاذ کے لیے اس طریقہ کار کی ضرورت اگرچہ ہر قانون کی صورت میں ضروری ہے، لیکن ایسے عمل کے سلسلے میں جس کا انسان عادی ہو چکا ہو اور طبعی یا نفسیاتی طور پر اس عادت کا ایک لخت چھوڑنا مشکل ہو، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ قانون نافذ کرنا چاہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کے لیے خنزیر کی گوشت کا استعمال ممنوع ہے، تو اسے آپ بالفور بھی نافذ کر دیں تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک یک لخت چھوڑ دینا کچھ مشکل نہیں۔ اگرچہ ایسی صورتوں میں بھی اس قانون کی حکمت بیان کرنا بہت مفید ہوگا، لیکن مثلاً اگر آپ یہ قانون نافذ کرنا چاہیں کہ پاکستان میں تمباکو نوشی ممنوع ہے تو اس قانون کو آپ شباشب نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس پر بالکل ہی عمل نہیں ہوگا۔ جو لوگ تمباکو کے عادی ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس کا استعمال یک لخت چھوڑ دیں۔ وہ اس قانون سے بچنے کی ہزار راہیں سوچیں گے۔ اس قانون کو مؤثر ایفیکٹیو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو متنبہ کریں کہ اب قانون نافذ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ تمباکو نوشی کے نقصانات کے متعلق عام پبلسٹی کریں اور ایسا مسلسل اور متواتر کرتے جائیں اور لوگوں کی توجہ بار بار اس طرف منتف کراتے رہیں۔ جب یہ خیالات فضا میں عام ہو جائیں تو پھر اس قانون کو نافذ کر دیں۔ اس طرح یہ قانون فی الجملہ مؤثر ہو جائے گا۔ نظر آتا ہے کہ قرآن کریم نے امتناع شراب کے سلسلے میں یہی تدریجی طریقہ اختیار کیا تھا۔ شراب عربوں کی گٹی میں پڑی تھی، ایسے لوگوں سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ اس عادت کو یکلخت چھوڑ دیں نفسیاتی ناممکنات میں سے تھا۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کی مکے کی 13 سالہ زندگی میں امتناع شراب کا حکم نہیں دیا گیا۔ مدنی زندگی میں جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو اتنا کہہ دیا گیا قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 2/219 ان سے کہہ دو کہ خمر اور میسرہ میں نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ نقصان اور نفع کا موازنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے کی روش اختیار کیے ہوں گے، انہوں نے اس تصریح کے بعد از خود شراب چھوڑ دی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ حکم یہ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4/43 جب تم ہوش میں نہ ہو تو اجتماعی صلاۃ میں شریک نہ ہوا کرو۔ ظاہر ہے کہ بہت سے قلوب کے لیے یہ تحدید بھی بڑی کارگر ثابت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ المائدہ میں یہ جو حکم آیا کہ خمر و میسرہ وغیرہ شیطانی افعال ہیں اور انسان کی کامیابی کے راہ میں سخت رکاوٹ کا باعث، اس لیے تم ان سے باز رہو۔ اس کے بعد اس قانون کی مزید حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو یہ تم میں انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گے اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظام صلاۃ کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گے۔
اس کے بعد فرمایا فہل انتم منتہون، کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہتے؟ کون ایسا ہو سکتا تھا جو اس سے باز نہ آتا؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ امتناع شراب کا حکم آنے پر مدینے کی گلیوں میں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر لگ گئے اور وہاں کے نالیوں میں شراب بہنے لگی، تو وہ اس مقام کا ذکر ہے جہاں تک ان لوگوں کو اتنے لمبے عرصے کی تربیت کے بعد لایا گیا تھا۔ ایسے امور میں قانون کے نفاذ کے لیے قرآن کریم یہ حکیمانہ انداز اختیار کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آخری حکم نافذ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یوں قانون مؤثر افیکٹو بنتا ہے۔ ہمارے ہاں محراب و منبر کی طرف سے یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ جب امتناع شراب کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں کیسے شراب بہنے لگی، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان لوگوں کو اس مقام تک کیسے پہنچایا کہ جب امتناعی حکم آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جام و سبو کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف حکومت کی یہ حالت ہے کہ اس نے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ جس قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے اس کی غرض و غایت اور مصالح حکم کے متعلق عام پبلسٹی کی جائے۔ یا جن نقصان رساں امور کے لوگ عادی ہو چکے ہیں یا وہ باتیں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، ان کے نقصانات کے متعلق لوگوں کو مسلسل و متواتر متنبہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے ہاں مستقل شعبہ ہونا چاہیے جس کا یہ کام ہو کہ جو امور معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے کا موجب ہیں، لوگوں میں ان کے نقصانات کے متعلق عام پبلسٹی کی جائے اور اس طرح ان میں ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ وہ انہیں ترک کر دینے میں اپنا فائدہ محسوس کرنے لگیں۔ انہیں اس طرح سمجھانے کے بعد یہ بتایا جائے کہ یہ وجہ ہے کہ اسلام نے ان باتوں کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اسلام کے ان قوانین اور احکام کو معاشرے میں نافذ کیا جائے۔ دوسری طرف ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم ایسی دی جائے جس سے ان خرابیوں کے نقصان رساں اثرات کے خلاف نوجوان طالب علموں کے دل میں نفرت اور بغاوت کے جذبات بیدار ہو جائیں اور وہ ان سے خود بھی محترز رہیں اور دوسروں کو بھی ان کی طرف آنے سے روکیں۔ حکومت نے اس سے تغافل برتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قانون پر قانون نافذ کیے جاتی ہے لیکن معاشرے میں اصلاح کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ بنا بری ہم ارباب حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ امتناعی شراب کے متعلق قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے قانون کے متعلق دو آرا ہو نہیں سکتی، تو اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کرے اور اس سے پہلے شراب کے نقصان رساں اثرات کے متعلق اس قدر پبلسٹی کرے کہ اس سے فضا معمور ہو جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے، اس کی ضرورت شراب تک ہی محدود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جن جن امور سے روکا ہے ان سب کے متعلق اس قسم کی مسلسل اور عام پبلسٹی کی ضرورت ناگزیر ہے۔ نہ صرف عام پبلسٹی بلکہ تعلیم کے ذریعے بھی ایسی فضا کا عام کرنا، پہلے یہ کیا جائے اور اس کے بعد ان قوانین کو ملک میں نافذ کیا جائے، اور جو شخص اس کے بعد ان کی خلاف ورزی کرے اسے سخت سزا دی جائے۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ شراب کے متعلق یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اس لیے اس کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے۔ گویا جن چیزوں کے متعلق حرام کا لفظ آیا ہے ان سے تو یہ حضرات بالکل پاک صاف رہتے ہیں، اور شراب کے متعلق ان کی دشواری یہ ہے کہ اس کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا۔ خمر کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ رجس ہے۔ رجس ایسے اضطراب انگیز امور کو کہتے ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائیں۔ شیطان کا فعل ہے، اس سے باہمی عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے۔ یہ قوانین خداوندی کے اتباع کے راستے میں روک بن جاتی ہے، اس سے انسان اپنے بلند مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس سے اس قدر اضمحلال اور افسردگی پیدا ہوتی ہے کہ انسان میں قوت عمل باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد کہا کہ بتاؤ تم اسے باز آتے ہو یا نہیں۔ فرمائیے کہ ان تصریحات کے بعد اس کے متعلق کسی قسم کے شبے کی گنجائش بھی باقی رہ سکتی ہے کہ اسلام میں شراب کا استعمال ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں البتہ ایک بات قابل غور ہے، بعض امراض ایسے ہیں جن میں ڈاکٹر شراب کے چند قطرات بطور دوائی استعمال کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایسی دوائیاں تجویز کرنی پڑتی ہیں جن میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، اور آج کل تو عام طور پر دوائیاں ایسی ہی ملتی ہیں اور ان کے بغیر مریض کا علاج نہیں ہو سکتا۔
ہمارے خیال میں یہ صورتیں اس اضطراری حالت کے تابع آ جاتی ہیں جن میں قرآن نے حرام اشیاء کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ اجازت صرف اضطراری حالت تک کے لیے ہے، لذت یابی یا قانون شکنی کے لیے نہیں ہے۔ ایسے حالات کے لیے قانون میں گنجائش رکھنی ضروری ہوگی، لیکن اس گنجائش کی شکل ایسی نہ ہو جس سے شراب کے دھارے عام بہنے لگ جائیں اور قانون بیچارہ دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے۔ ایسی صورتوں کو روکنے کا طریقہ بھی وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا، یعنی اس کے نقصان رساں اثرات کے خلاف عام پبلسٹی کی جائے۔ بالفاظ دیگر تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے ذہنوں میں علی وجہ البصیرت ایسا انقلاب پیدا کیا جائے جس سے قانون کا احترام دل کی گہرائیوں سے ابھرے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو نہ محراب و ممبر سے اس آواز کا بلند ہونا کچھ نتیجہ پیدا کر سکتا ہے کہ اسلام نے فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی ایوان حکومت سے کسی قانون کا نفاذ اصلاح کی صورت میں پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح حکمت بلا کتاب قانون محض واز سرمنس بن کر رہ جاتی ہے، اسی طرح کتاب بلا حکمت بارد دوش ہو جاتی ہے۔ کتاب اور حکمت دونوں کے امتزاج سے صحیح نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں رائے بقوت ہما مکرو پھسوں، قوت بے رائے جہل است چنو۔ پابندی اسی قانون کی بطیب خاطر ہوتی ہے جس کی افادیت کا دل معترف ہو، نہ اس کی جسے محض خارج سے عائد شدہ حکم سمجھا جائے اور اسے مرگ مفاجات سمجھ کر قبول کیا جائے۔ 1964 میں مسلم اور مومن میں فرق۔ سوال: کیا قرآن شریف کی روح سے مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی لفظ مسلمان تو قرآن شریف میں نہیں آیا۔ جواب: یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا۔ جہاں تک مسلم اور مومن کے تعلق ہے، قرآن کریم نے ان الفاظ کو بالعموم مرادف معنی میں استعمال کیا ہے اور ان دونوں میں فرق نہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے جس میں ان دونوں میں فرق بھی کیا گیا ہے، اور وہ مقام بڑا اہم ہے، بالخصوص ہماری موجودہ حالت کے پیش نظر۔ جب مدینہ میں اسلامی مملکت قائم ہوئی تو بہت سے بدوی قبائل اعراب اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے اور اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگ گئے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق کہا، قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، ہم مسلم ہو گئے ہیں۔ انگریزی زبان میں اسے کہیں گے سرنڈرڈ، اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ اس سے مسلمان اور مومن میں فرق سامنے آ گیا۔ مومن تو وہ ہیں جو دل و دماغ کی کامل رضامندی سے بغیر کسی اور جذبے اور خیال کے اس دین نظام خداوندی کی صداقت پر یقین کامل رکھیں، اور پھر صحیح تعلیم و تربیت سے ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا خود ان کا قلبی تقاضا بن جائے۔ وہ ان کے لیے خارج سے عائد شدہ احکام کی پابندی نہ ہو، بلکہ ان کے اندرونی تقاضے کی تسکین کا سامان ہو۔ جس طرح پیاس میں پانی پینا کسی کے حکم کی اطاعت نہیں ہوتی، اپنے اندرونی تقاضے کی تسکین ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ جماعت جس کے ہاتھوں نظام خداوندی کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور جو اس کے قیام اور استحکام کے اولین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بعض اور لوگ اس نظام میں داخل ہوتے ہیں جن کے متعلق یوں سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یہ سرنڈر کرنا ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ ہی میں ہو، اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس نظام کا نظریہ بھی قبول کر لیتے ہیں، اسے ایمان لانا یا مسلمان ہونا کہتے ہیں، اور اس کے احکام کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اطاعت قانون حکومت کی روح سے کرتے ہیں، وہ ان کے دل کی پکار نہیں ہوتی۔ ان میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جو محض کسی مصلحت کی بنا پر دکھاوے کے لیے اس نظام میں داخل ہو جائیں، انہیں منافقین کہا جائے گا، اور دوسرے وہ جو اس نظریہ زندگی کو محض رسمی طور پر قبول کر لیں، انہیں منافق نہیں کہا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اس نظریہ حیات اور نظام زندگی کی طرف سے شکوک و شبہات ابھریں۔ یہ اگر اس نظام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی ضروری تعلیم و تربیت ہوتی رہے تو ان میں سے رفتہ رفتہ مومنین کے زمرے میں داخل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان اعراب کے متعلق جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اس نظام خداوندی کی اطاعت کرتے رہے
تو تمہارے اعمال کے نتائج میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ تم میں جو کمی رہ گئی تھی اس کے مضر نتائج سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ تمہاری ذات کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے گی، اور یوں تم مومنین کے زمرے میں شامل ہو جاؤ گے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا مومن وہ ہوتے ہیں جو دل و دماغ کے کامل اطمینان کے بعد اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس نظریہ زندگی کے متعلق ان کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اور اس نظام کے قیام و استحکام کی خاطر اپنی جان اور مال سے مسلسل جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ أولئك هم الصادقون یہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے اور مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ ان کے برعکس جنہیں اعراب کے انداز کا مسلموں کہا گیا ہے، قل أتعلمون الله بدينكم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ آپ نے غور کیا کہ ان سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی صحیح کیفیت کس طرح نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے؟ یعنی یہ اطاعت ان کے دل کا تقاضا نہیں ہوتی، وہ دین کی خاطر کچھ کرتے ہیں تو اسے جتلاتے ہیں۔ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا کرتے ہو، اس لیے والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم اللہ کائنات کے ہر شے سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور نفسیاتی کیفیت سامنے آتی ہے۔ کہا کہ يمنون عليك أن أسلموا اے رسول، یہ لوگ تم پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئیں۔ قل لا تمنوا علي إسلامكم ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 49-17۔ اگر واقعی سچے دل سے مسلمان ہوئے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں زندگی کا صحیح راستہ دکھا دیا۔ قرآن کریم کی ان تصریحات سے مومن اور مسلم کا فرق سامنے آ گیا۔ دور حاضر کی سیاسی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ اسلامی مملکت نظام خدابندی میں 3 قسم کے شہری سٹیزنز ہوں گے: غیر مسلم، یعنی جنہوں نے اسلام کے نظریہ زندگی کو قبول نہ کیا ہو، ان کی حفاظت ہر طرح سے ہوگی لیکن انہیں پورے حقوق کے شہریت حاصل نہیں ہوں گے، یوں کہیے کہ یہ نیچرل سٹیزنز ہوں گے۔ نمبر 2، مسلم، جنہوں نے اسلامی نظریہ زندگی کو قبول کر لیا ہو لیکن ہنوز اس کی روح ان کے دل کی گہرائیوں میں نہ اتری ہو۔ انہیں حقوق شہریت تو تمام کے تمام حاصل ہوں گے لیکن مملکت کے ایسے امور جن کا تعلق اس نظام کی اصل و بنیاد سے ہو وہ ان کے سپرد نہیں کیے جا سکیں گے، ان کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، مومن، اسلامی نظریہ زندگی کی صداقت جن کی روح میں حلول کر چکی ہو، اس نظام کے قیام و استحکام کے حقیقی ضامن ہوں گے۔ واضح رہے کہ مسلم و مومن الگ الگ گروہ نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی امت کے فرد ہوں گے۔ ان میں ایسا ہی فرق سمجھیے جیسے مثلاً ایک تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ مسلمان میں فرق ہوتا ہے۔ غیر تعلیم یافتہ مسلمان کو امت کا الگ گروہ نہیں قرار دے سکتے لیکن ان کے سپرد وہ کام بھی نہیں کیے جا سکتے جن کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ہم موجودہ مسلمان کسی شرک میں شامل ہیں، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم اسلامی نظریہ زندگی کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے ہم مسلم ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ پیدائشی مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو مسلمان قرار دینا انانیت کی سرکشی اور تکبر نہیں تو جہالت کی خود فریبی ضرور ہے۔ یہ کہنا بھی زیادتی ہوگا کہ امت میں کوئی مومن نہیں۔ البتہ یہ واضح ہے کہ ایسی کوئی جماعت نظر نہیں آتی جو مومنین پر مشتمل ہو۔ اپنی دینداری کی دھونس جما کر اپنے آپ کو مومن تسلیم کروانے والوں کے متعلق ہم قرآن کا فیصلہ اوپر دیکھ چکے ہیں۔ اندری حالت اگر ہم کسی ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہیں تو اس کی یہی صورت ہو سکے گی کہ موجودہ مسلمانوں کو قانون کے ذریعے اس نظام کا پابند بنایا جائے اور آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ اس نظام کی صداقت ان کے دل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو جائے اور احکام خداوندی کی اطاعت ان کا اندرونی تقاضا ہو جائے۔ اس طریقہ کار اور اس طریق میں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، تقدم و تاخر کا فرق ہے لیکن یہ فرق ناگزیر ہے۔
اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو اس وقت مسلم کوئی نہیں تھا، سب غیر مسلم تھے۔ ان غیر مسلموں میں سے جو بھی اسلام قبول کرتا تھا مومن کی حیثیت سے قبول کرتا تھا، لہذا سابقون الاولون کی یہ جماعت مومنین کی جماعت تھی۔ یہی وہ مہاجر و انصار تھے جنہیں قرآن نے مومن حقہ کہہ کر پکارا ہے۔ اسلامی نظام کی بنیاد اسی جماعت کے ہاتھوں رکھی گئی تھی اور یہی اس کی تشکیل و استحکام کے اولین ذمہ دار تھے۔ اس نظام میں مسلم بعد میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے برعکس آج مسلم پہلے سے موجود ہیں اور اس نظام کی تشکیل کا آغاز اگر کرنا ہے تو انہی سے کرنا ہے۔ ان مسلموں کو غیر مسلم قرار دے کر براہ راست مومن پیدا کرنے کی جو مہم ہمارے یہاں شروع ہوئی تھی، خواہ اسے مرزا غلام احمد صاحب نے شروع کیا ہو یا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے، اس کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک غیر مسلم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے مسلم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلم محض کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تعلیم و تربیت کے مناسب پروگرام کی ضرورت ہے۔ طلوع اسلام کی دعوت یہی ہے کہ پاکستان میں قرآنی قوانین کے نفاذ سے موجودہ مسلمانوں کو ان کا پابند بنا دیا جائے اور آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرے۔ 1964 عیسوی۔